بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں سمندر پار کر کے میدان تیہ میں پہنچ گئے. اس میدان میں وہ 40 سال تک رہے، جہاں نہ کھانے کو کچھ تھا اور نہ رہنے کو. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی اور ان کے لیے اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا دھوپ سے بچنے کے لیے، اور انہیں کھانے کو من و سلوہ دیا گیا. پھر ان کے پاس پانی نہیں تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی اور ان کے لیے پانی کا بھی انتظام ہو گیا. اس آیت میں بھی بنیادی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنے خاص انعام کا ذکر کرتا ہے، جو باوجود ان کی نافرمانیوں کے اور ڈھٹائی کے اور اللہ کے ساتھ اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے باوجود ان پر اللہ کی رحمتیں اور عنایتیں تھیں، اس کا ذکر ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور یاد کرو وہ وقت اے بنی اسرائیل جب پانی مانگا تھا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے علیہ السلام میدان تیہ میں. فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا تھا، اضرب، مارو. کس کو کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اضرب، مارو، بعصاک، اپنے عصا کو، الحجر، پتھر پر. اب یہاں یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ پتھر کتنا بڑا تھا اور کس شکل کا تھا اور کس پہاڑ میں تھا یا ویسے ہی چٹان رکھی ہوئی تھی. بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی اور اس طرح پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے. فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا، اس میں ایک نہیں، دو نہیں، 12 چشمے پھوٹے، کیونکہ یہ 12 قبائل تھے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا. اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں بس فساد نہ کرو، اور فساد میں کثرت نہ کرو، زیادہ فساد نہ کرو. اس آیت سے ہمیں کئی ایک باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات کہ بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی ایک انعامات کیے، جن میں سے ایک خاص انعام کا ذکر ہے یہاں پر کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. اس صحرا میں پتھر میں سے پانی پھوٹ پڑا ان کے لیے. اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بہت مرتبے اور مقام والے تھے. سورۃ الاحزاب آیت 69 میں آتا ہے، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتے تھے، وجیح تھے، بہت عزت والے تھے، مرتبے والے تھے. اللہ نے ان کی دعا سنی، ان کی دعا رد نہیں کی. تو جب انہوں نے پانی مانگا تو اللہ نے پانی عطا کر دیا. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ضرورت اور تکلیف کے موقع پر انسان کو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. پیغمبر بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں. اذ استسقى موسیٰ سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود پانی کا بندوبست نہیں کر رہے، یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہے، بلکہ ضرورت کے وقت اللہ سے رجوع کرنے. تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ ہمیں بھی چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ضرورت ہو، اس میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی تو کیا کرتے؟ اللہ سے مانگتے، حتیٰ کہ ان کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو اللہ سے مانگا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے، جہاں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی بات آئی کہ جب آپ کو کوئی مشکل وقت آتا تو آپ کیا کرتے؟ فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے. اس آیت سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے. جب ہمیں شک گزرنے لگے نا کہ پتہ نہیں اللہ میری دعا سنے گا یا نہیں، تو ایسے واقعات کو یاد کر لیا کریں کہ یا اللہ، جس طرح تو نے بنی اسرائیل کے لیے صحرا میں پتھر سے چشمے پھوڑ نکالے تھے، اسی طرح تو مجھے بھی اس موقع پر یہ فلاں چیز عطا کر دے، کیونکہ تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ پتھر سے بھی چشمے نکال سکتا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بانجھ ہے. بانجھ کا کیا مطلب ہے؟ بنجر ہے، یعنی اس میں سے کچھ اولاد پیدا نہیں ہو سکتی.
ایسے موقع پر بھی مایوسی کی ضرورت نہیں. اسی طرح کی بات کر کے اللہ سے دعا کی جا سکتی، یا اللہ جس طرح بنی اسرائیل کے لیے تو نے پتھر سے چشمے نکالے تھے، یا اللہ تو اس بچے کو یا مجھے یا جس کو بھی جو بھی حاجت مند ہے اس کو تو اپنی رحمت کے ساتھ اولاد عطا کرو. زکریا علیہ السلام کو جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑھاپے میں اولاد عطا کی تھی. پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، نیک ہو یا بد ہو، سب اللہ کے محتاج ہیں. موسیٰ علیہ السلام اگرچہ اللہ کے ہاں وجیہ تھے، کانا عند اللہ وجیہا، لیکن اس کے باوجود اس وجاہت نے ان کے اندر کسی قسم کا کوئی تکبر پیدا نہیں کیا تھا. ہر ضرورت کے موقع پر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے، اور یہاں بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، ہے کوئی جو بے قرار کی دعا سنے، یعنی اس کے سوال کا جواب دے جب وہ اسے پکارے اور اس کی تکلیف دور کر دے. تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ سب تکلیفیں دور کرنے والا دراصل اللہ ہی ہے. اس سے مانگنے میں کبھی بھی دیر نہ کریں اور اس سے مانگنے سے کبھی بھی نہ جھجکیں، اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ ہونا ہی نہیں تو مانگنے کی کیا ضرورت ہے. بعض چیزیں ہم کیوں نہیں مانگتے اللہ سے؟ کیونکہ ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، اس لیے تکلیف ہی نہ کرو مانگنے کی. تو یہ شیطان ہے جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ مانگنے کی ضرورت نہیں. مانگنا چاہیے، چاہے آپ صحرا میں کھڑے ہوں اور چاہے آپ پتھروں کے بیچ میں ہوں اور پانی کا کوئی انتظام نہ ہو. انتہائی محتاجی کا وقت ہے نا یہ، جو کہ ایک دو لوگ نہیں تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے. اور وہاں پر جہاں ہر طرف صحرا ہی صحرا، ریت ہی ریت، اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی رحمت کی ان پر. وہ اللہ ہم پر بھی رحمت کر سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ چونکہ ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ بخیل نہیں ہے، وہ دیتا ہے، لیکن ہم نے داتا اوروں کو بنا رکھا ہے. اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پانی دیا. یہ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ زمین کو حکم دیتے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تھا تو اللہ کے حکم سے کیا ہوا، زمین بھی ابل پڑی، آسمان بھی بہنے لگا اور ساری قوم ڈوب گئی. تو اب بھی ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ حکم دیتے زمین کو، زمین تو پانی نکال، اور وہ نکال دیتی کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو براہ راست حکم نہیں دیا. موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، انہیں کو حکم دیا اور ایک سبب دکھایا. اور اس سے قوم کو یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ تمہارا لیڈر تمہارے حق میں بہت خیر خواہ ہے، تم پر مہربان ہے، شفیق ہے، رحیم ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کیا تھے؟ شفیق تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک لیڈر کو اپنی قوم کی ضروریات کا بھی علم ہونا چاہیے اور ان کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو بھی کرنی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ پیغمبروں کے معجزات ہوتے ہیں. اسی طرح کا ایک معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. کسی کو یاد ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 لوگ تھے آپ کے ساتھ، اور حدیبیہ کے مقام پر کافی وقت کھڑے ہونا پڑا تھا. اب کیا ہوا کہ لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے. اور آپ نے ایک لگن منگوایا. لگن کیا تھا؟ جیسے ایک بکٹ ہوتی ہے پانی، اور اس میں آپ نے اپنا ہاتھ ڈال دیا، اور جو ہی آپ نے ہاتھ ڈالا آپ کی انگلیوں سے اسی طرح پانی نکلنے لگا. 1400 صحابہ اس پانی سے سیراب ہوئے، اور وہ پانی نکلتا رہا اور نکلتا رہا، ہاتھ سے، پتھروں سے نہیں، زمین سے نہیں. کیونکہ پانی آنے کے دو ذرائع ہیں، یا آسمان سے آتا بارش کی شکل میں، یا پھر کیا ہوتا ہے زمین سے نکلتا ہے. اور یہاں تو پتھر زمین پر ہی تھا نا جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے اندر، تھوڑے سے پانی کے اندر ہاتھ رکھا اور انگلیوں سے پانی نکلتا رہا، نکلتا رہا، نکلتا رہا. اور ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ہماری عقل میں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. بات یہ کہ جس کو اللہ کی عظمت سمجھ میں آ جائے تو اس کے لیے ایسی باتیں سمجھنا کچھ مشکل نہیں، کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ قادر ہے، قادر مطلق. اس کو کسی کے مشورے اور کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 12 چشمے نکالے، تقسیم کر دیا ان پر سب کچھ.
کیونکہ سارے ہی حقدار تھے اور ہر ایک کا حصہ مقرر کر، جیسے وراثت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر حقدار کے حق خود تقسیم کیے تاکہ لوگ آپس میں نہ لڑا کریں. تو یہاں بھی بنی اسرائیل کو الگ الگ جگہ بتا دی گئی تاکہ وہ آپس میں نہ لڑیں، ورنہ پانی پہ لڑائی سے عموماً کیا ہوتا ہے، خون خرابہ تک ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی کہا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے. اس سے کیا حکم پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے. نعمتوں کا استعمال شکرانہ ہے. کچھ لوگ نیکی اور زہد کس میں سمجھتے ہیں؟ نہ کھانے میں نہ پینے میں. قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. حد سے بڑھنا درست نہیں. حد کے اندر کھانا پینا عبادت ہے. وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. جب اللہ تعالیٰ اتنے بڑے احسانات کرے، اتنی نعمتیں بھیجے، تو انسان کو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ فساد نہیں کرنا چاہیے. فساد کس سے ہوتا ہے؟ گناہوں کی کثرت سے. گناہ فساد کا ذریعہ بنتے ہیں. انسان کی اپنی غلطیوں سے فساد ہوتا ہے. سورۃ الروم کی آیت 41 ہے جس میں آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، اپنے کیے کی وجہ سے. اور اس وقت جو گلوبل وارننگز ہیں انوائرمنٹ کے اندر تبدیلی کی، وہ بھی دراصل انسانوں کی اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے. اور انسان نے زمین پر اس قدر تباہی کر دی ہے کہ جس کے بارے میں سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے لوٹایا نہیں جا سکتا، یعنی واپس بھی نہیں پلٹایا جا سکتا. تب آگے ہلاکت قیامت کی طرف ہی بڑھنا ہے نا. UNO کے تقریباً 2500 سائنٹسٹ نے یہ پروجیکٹ کیا تھا اور فیبروری 2007 میں اس کی رپورٹ چھپی تھی جس میں سخت قسم کی وارننگز دی گئی ہیں زمین کے اوپر جو مستقل تبدیلیاں آ رہی ہیں، جس میں ٹیمپریچر کے بڑھ جانے اور جو نارتھ اور ساؤتھ پول پر اس ٹیمپریچر کے بڑھنے کی وجہ سے برف کے پگھلنے اور برف پگھلنے سے 1 میٹر تک سمندروں کا پانی اوپر آنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور اس میں بہت سے ساحلی علاقوں کے ڈوبنے کی باتیں. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، ریسورسز کا غلط استعمال اور درختوں کو کاٹنا. اور فساد عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ درخت کاٹنے کو، عمارتیں گرانے کو، یعنی ہر طرف خرابی پیدا کرنے کو. اس کی ضد ہے اصلاح. اصلاح کا اپوزٹ ہے افساد. لا تعثوا فی الارض مفسدین. اللہ کی نعمتیں استعمال کرو، کھاؤ پیو، زمین سے خزانے نکالو، لیکن مفسد نہ بنو، بگاڑ نہ کرو، تباہی نہ کرو، آئندہ نسلوں کا خیال رکھو. اگلی آیت وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پہ گزارا نہیں کر سکتے، ہم میں صبر نہیں، ہم اپنے آپ کو باندھ نہیں سکتے، روک نہیں سکتے کہ بس ایک ہی چیز کھاتے رہیں روز. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر. یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ ہمارے لیے زمین سے کچھ چیزیں نکالے. من بقلہا وقثائها، پھر ان کچھ چیزوں کو انہوں نے نام لیے، ساگ سبزی ہو، ککڑی ہو، کیوکمبر ہو، سیلڈ ہو، اور لہسن ہو، پیاز ہو، چٹپٹی چیزیں ہو مزے مزے کی. ہم ہر وقت من سلوا نہیں کھا سکتے. اور دال ہو، پیاز ہو بگار کے لیے. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا اپنی قوم، کہا اتستبدلون، یہاں جو آ ہے نا حمزہ، یہ توبیخ کے لیے، ڈانٹ کے لیے. کیا تم بدل کے لینا چاہتے ہو وہ جو ناقص ہے، کم ہے، ردی ہے، اس کے بدلے جو بہتر ہے؟ یعنی وہ غذا جو آسمان سے آئی ہے من و سلوہ کی شکل میں، جو اپنی غذائیت، ذائقے، ہر اعتبار سے بہتر ہے اور پکی پکائی ہے، بنی بنائی، اسے چھوڑ کے تم یہ ادنا چیزیں لینا چاہتے ہو. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو من اگر شہد کہیں تو شہد سب غذاؤں میں، قرآن میں اس کو شفا کہا گیا. اور اگر کوئلز اور یہ بٹیر وغیرہ لیں تو آپ دیکھیں پرندوں کا گوشت جو ہے ہر طرح کے میٹ سے زیادہ عمدہ میٹ ہے. تو یہ دونوں چیزیں انتہائی غذائیت والی، ٹیسٹ والی اور بنی بنائی تھی. لیکن بنی اسرائیل کی نظر چونکہ اپنے مقصد پہ نہیں تھی، کھانے پینے کی طرف توجہ زیادہ تھی، تو ان کا نفس اور چیزوں کی خواہش کرنے لگا.
اور اس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے جا کے آپ اپنے رب سے دعا کر دیں ہمارے لیے. موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے اور کہا اہبطوا مصرا، یہ سب کچھ کھانا جاؤ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، اس کے لیے دعا کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ نو بگ ڈیل، جاؤ کسی جگہ، اہبطوا مصرا، کسی بھی شہر چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، وہاں جا کے تمہیں یہ سبزی کی دکانوں پہ سب کچھ مل جائے گا، جو تم مانگ رہے ہو سب مل جائے گا، یہی کھانا ہے تو جاؤ کچھ بھی کرو. پھر وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اور مار دی گئی ان پر، چپکا دی گئی ان پر ذلت، رسوائی، مسکنت، فقیری، محتاجی، بزدلی، وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے. ذالک، یہ بانہم، اس وجہ سے ہے، کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. اور اللہ کی آیات پہلے میں نے بتایا تھا دو طرح کی ہوتی، شرعی اور کونی. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو شرعی احکامات تھے ان کو بھی نہیں مانتے تھے، اور جو کائنات میں اللہ نے نشانیاں دکھائیں، جیسے وہ جو چشمے کا پھوٹ پڑنا پتھر سے اور پھر آسمان سے غذا کا اترنا، یہ کیا تھی؟ دراصل آیات تھی. کفر جو ہے، کفر یکفر کے دو مصدر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کفر، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار، اور ایک ہوتا ہے کفران، کفران کا مطلب ہوتا ہے ناشکری. اگر یکفرون بآیات اللہ کہیں اللہ کی آیات کا انکار تو اس سے مراد شرعی احکامات، اور اگر اس سے مراد آیات کونیہ ہو تو پھر اس سے مراد کیا ہوگا؟ ناشکری، کہ جو اللہ نے ان کو پانی اور من و سلوہ دیا تھا اس کی ناشکری. وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ وجہ تھی اللہ کی آیات کے انکار کی. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور ناحق انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے. انہوں نے ایک نہیں کئی ایک انبیاء کو قتل کیا، جس میں یحییٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بھی درپے تھے، وہ تو اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، اللہ کی بات نہیں مانی تھی، اس لیے ان پر اللہ کا غضب اور مسکنت ہوئی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے تھے، یعنی چھوٹی موٹی نافرمانی بھی نہیں، بہت زیادہ دور تک نکل جاتے تھے، زیادتی کرتے تھے. اس آیت سے بھی ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں رہ کر یا آل فرعون کے جبر و تسلط کا شکار ہو کر ایک عرصہ دراز تک اپنے مقصد اور مشن سے غافل ہو گئے تھے، اور اس غلامی کے اثرات ان کے اندر اب بھی باقی تھے. غلامی ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان کی عقل، سمجھ، شعور اور ان کا ضمیر اور ہر چیز ماری جاتی ہے. یعنی انسان کے ذہنی اور روحانی ترقی کے چانسز نہیں رہتے. پھر انسان کولو کے بیل کی طرح بس دنیا کے کاموں میں لگا رہتا ہے، بس صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، بس اس کو یہ فکر، صبح اٹھتا ہے اس کو فکر ہوتی ہے مجھے جاب پہ جانا، کام پہ جانا، کام سے اتنے پیسے کما لیے، اتنے اور چاہیے، یہ گروسری کرنی، یہ لانا ہے، یہ پکانا ہے، یہ کھانا ہے، اور یہ پھر یہ کہ پھر اس کے بعد دوبارہ سو جانا ہے، ٹائم پہ سونا تاکہ سویرے اٹھ کے پھر جاب پہ جانا ہے، اور پھر یہی زندگی بن کے رہ جاتی ہے. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ میں مسلمان ہوں، میری کوئی اور ذمہ داری بھی ہے، مجھے کوئی دین سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، مجھے اپنی آخرت کی اور اپنے بچوں کی آخرت کی اور اس سارے آس پاس کے لوگوں کی آخرت کی فکر کرنی. یہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، اس کے دماغ میں یہ بات جاتی نہیں کہ یہ بھی کوئی ذمہ داری، یہ بھی کرنے کا کام ہے. اس کو بس فکر ہے تو کس بات کی کہ آج کیا کھاؤں اور کل کیا کھاؤں. لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانا کافی نہیں ہے، کھانے میں ورائٹی ہونی چاہیے. بہت سے لوگ وقت پہ نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بہت سے لوگ لوگوں کی خدمت خلق کیوں نہیں کر سکتے؟ خیر و بھلائی کے کام کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ انہیں اپنے گھر، اپنی ذات، اپنے کچن، اپنے مقاصد سے فرصت نہیں. ان کی ساری توجہ اپنی ذات ہے، سیلف سینٹرڈ. اب اتنی کیلوریز کھا لی ہیں تو اتنی اس کے لیے ایکسرسائز چاہیے، تو اب ہیلتھ کے اس پروگرام کو جوائن کرنا ہے، اور اب اس کلب میں جانا ہے، اور ایسا کرنا، اور اس فٹنس اور سمارٹنس کے پروگرام سے گزرنا ہے. لہٰذا وہ سارا وقت اس کا مائنڈ اور ذہن جو ہے وہ صرف دنیاوی خوشحالی کی طرف ہی سوچتا رہتا ہے. کیونکہ وہ ایک جیسے ایک محرومی ہوتی ہے نا، جن بچوں کو بچپن میں کوئی محرومی ہو تو بڑے ہو کے کیا کرتے ہیں، پھر وہ ری ایکشن میں وہ ایسے سے کام کرتے ہیں کہ جو اب نارمل نظر آتے ہیں بعض اوقات. تو اسی طرح
ان کو چونکہ ایک عرصے تک ان کے پاس کوئی عزت اور کوئی مقام نہیں تھا ان کا، تو ان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس قوم کے یہ غلام تھے، فرعون، اس کی عمارتیں اور اس کے دنیاوی مقام اور مرتبے کو دیکھ کے اس سے اتنے مروب تھے کہ یہ سمجھتے تھے کہ کامیابی ہے تو بس اسی میں کہ انسان کے پاس دنیا میں بہت کچھ ہو، طرح طرح کے کھانے ہو اور عیش و عشرت ہو اور گھومنا پھرنا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں کس مقصد کے لیے تیار کر رہے ہیں اور وہ کیا سوچے چلے جا رہے ہیں؟ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک۔ اب خود تو لگتا ہے رب سے ناراض ہیں، کہتے ہیں آپ جائیے اپنے رب سے دعا کیجیے، نہیں کہتے ہمارے رب سے دعا کیجیے، آپ ہمارے لیے ہمارے رب سے دعا کیجیے، یا آئے ہم مل کے اپنے رب سے دعا کرتے، نہیں، جاؤ تم جا کے اپنے رب سے دعا کر کے ہمارے لیے کام کرا کے آ جاؤ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا تو کرائی جا سکتی، اور موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے بھی اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا اور دعا کی تھی۔ کسی سے دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے، اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو کسی شخص نے کہا کہ بارش کے لیے دعا کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور دعا شروع کر دی۔ اور ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو ایک صحابی عکاشہ بن محسن بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا تم انہی میں سے ہو۔ ایک اور نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا آپ میرے لیے بھی، آپ نے کہا بس عکاشہ نے مانگ لی اور جس نے پہل کی اس کو مل گیا۔ یعنی دیکھا دیکھی تو بہت سے لوگ پھر وہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن اصل نیکی جو ہے وہ بس وقت آئے اور انسان کر جائے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے گھر میں تھے اور سو رہے تھے کہ اٹھے تو آپ مسکرا رہے تھے، تو پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا؟ آپ نے فرمایا کہ میں خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندری جہاد کریں گے، یعنی ملوک کی طرح ہوں گے اور وہ کشتیوں میں بیٹھ کر جائیں گے، اور اس طرح ان کی کچھ تعریف کی۔ تو ام حرام کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو بہرحال ام حرام اس لشکر میں شامل ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میری شہادت کی بھی دعا کیجیے۔ تو پھر وہ جب وہاں پر پہنچی تو خچر سے گری اور شہید ہو گئی، فوت ہو گئی، اور جو اللہ کے راستے میں ہوتا ہے چاہے وہ گر کے مرے شہید ہی ہوتا ہے۔ تو ان کی قبر جو ہے اب بھی سائپرس میں ہے۔ بہرحال تو بات یہ ہے کہ کسی بھی موقع پر کوئی بھی اچھی چیز دیکھ کر اپنے لیے دعا کی جائے۔ مثلا اگر آپ کسی کی کوئی نعمت دیکھتے ہیں، کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں، تو بجائے اس کے آپ جلنا کوڑنا شروع کر دیں، حسد کریں اور غیبت شروع کر دیں اور اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیں اور اس کی برائیاں شروع کر دیں، کیا کرنا چاہیے؟ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگے کہ یا اللہ تو نے اس کو دیا تو مجھے بھی دے سکتا ہے۔ جیسے زکریا علیہ السلام نے کیا کیا تھا، مریم علیہ السلام کو دیکھ کر کہ ان کے پاس آؤٹ آف دا ورلڈ چیزیں ہیں، تو یا رب تو مجھے بھی اولاد عطا کر۔ ہنالک دعا زکریا، وہیں انہوں نے بھی دعا کر لی۔ تو ہمارا بھی طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب کبھی ہمیں کوئی بھی چیز کو دل چاہے یا اچھی لگے یا ضرورت پڑے تو انتظار نہیں کرنا چاہیے اچھا وہ پھر میں کروں گی، دعا نہیں، دیر اینڈ دن دعا کر لیجئے۔ پھر دعا بھی کس چیز کی کرا رہے ہیں ذرا آپ دیکھیے تو صحیح، یعنی ہر قوم کی ہر شخص کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا وہ اس کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہیں، کون کیا مانگتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جو سیلف سینٹرڈ لوگ ہوتے ہیں نا وہ صرف اپنی ذات کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، وہ صرف کھانے پینے کی اور دنیاوی چیزوں کو مانگتے رہتے ہیں۔ جن کی سوچ اس سے بڑی ہوتی ہے وہ اس سے بڑی دعا، جس کی سوچ جتنی بڑی ہوتی ہے وہ اتنی بڑی دعا مانگتا ہے۔ اور جن لوگوں کی نظر اس دنیا کی کسی چیز پر نہیں ٹکتی وہ کیا مانگتے ہیں؟ آخرت مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے دنیا بھی مانگ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کوئی کامیابی نہیں جب تک کہ آخرت کی کامیابی نہ ہو۔ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ زمین سے ہمارے لیے ساگ سبزی اور یہ ساری چیزیں نکالے، دال اور پیاز اور یہ سب چیزیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کچھ اچھی نہ لگی اور انہوں نے دعا نہیں مانگی، اس کی بجائے انہوں نے سجیسٹ کیا کہ اچھا جاؤ کہیں سے بھی جا کے لے لو، اس کے لیے دعا کرانے آئے ہو مجھ سے؟ یہ چیزیں تو ملتی ہیں دنیا میں اور اللہ نے حلال کی ہیں، کوئی حرام نہیں ہے، جاؤ کھاؤ پیو مزے کرو۔ لیکن تم سوچو تو صحیح تم کر کیا رہے ہو، عقل سے کام لو۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اچھا دے کے گھٹیا کمتر چیز لے رہے ہو۔
جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ من اور سلوہ جو ہے وہ آسمانی غذا تھی اور یہ سب چیزیں زمینی غذا تھی. اس میں آپ دیکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ دال گھٹیا چیز ہے، یہ ساگ یا سبزی یہ جو اچھی چیزیں نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس شخص کی زندگی میں کوئی مشن ہوتا ہے یا جس شخص کی زندگی میں کوئی بڑے مقاصد ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں سے اوپر اٹھ کے سوچتے ہیں، وہ بڑے مقاصد کے لیے سوچتے ہیں. میں نہیں کہتی کہ آپ خواتین ریسیپیز نہ سیکھیں اور اچھے اچھے کھانے نہ بنائیں اور گھر والوں کو نہ کھلائیں، لیکن ہماری ساری زندگی صرف ہماری سارا ٹیلنٹ اور ذہن اور سوچ اور جو بھی اللہ نے دیا وہ سارا اس چیز کے گرد نہیں گھومنا چاہیے. اور خاص طور پر قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے ان چیزوں سے آگے بھی سوچنا چاہیے. صرف دنیا کے مزے کے کھانے نہ سوچیں بلکہ جنت کے کھانے بھی سوچیں، اور وہ کچھ کرنا ہی پڑے گا اس کے لیے، اور اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی. سارا وقت اگر ہم دنیا کے گھروں کے لیے سوچتے رہے تو آخرت کا گھر کون بنائے گا؟ اس کو بھی آپ ہی کو بنانا ہے. وہ اس وقت تک نہیں بن سکے. جنت بہت بڑی جگہ ہے. کتنی بڑی؟ ارضها السماوات والارض. اس کا صرف ارض اور بٹس جو ہے وہ کیا ہے؟ آسمان و زمین کے برابر ہے. اتنی بڑی جنت، اس کی وسعت، اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جس کے دل میں وسعت ہو، جس کی سوچ میں وسعت ہو، جو نیکی کے بڑے کاموں کی طرف بڑھے اور نیکی کے معاملے میں چھوٹی سی ایک کام پر راضی نہ ہو، زیادہ سے زیادہ کی فکر میں، آگے سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہو. صرف یہ نہ کرے کہ جو میں کچھ کر رہا ہوں بس یہی کافی ہے، نہیں، اس سے آگے اور اس سے آگے. بہرحال تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کو ڈانٹ بھی سکتا ہے، استاد بھی اپنے شاگرد کو ڈانٹ سکتا ہے جب کوئی ناجائز مطالبہ کرے. اب یہ نہیں کہ وہ حرام مانگ رہے تھے یا کوئی غلط چیز مانگ رہے تھے، بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو چنا تھا، وہ چنے ہوئے لوگ تھے، چنی ہوئی قوم تھی، ان کو کچھ اور مانگنا چاہیے تھا. عربی کا ایک قول ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین. حسنات نیکیاں، الابرار عام نیک لوگوں کی، سیئات المقربین مقربین کی وہ برائیاں شمار ہوتی ہیں. نیکی کے وہ کام جو عام لوگ کرتے ہیں، عوام الناس کرتے ہیں، اگر مقربین بھی وہی کرتے رہے تو ان کے حق میں وہ قصور شمار ہوگا، وہ ان کی نیکی نہیں لکھی جائے گی. سمجھ آئی بات؟ نہیں آئی؟ حسنات الابرار، حسنات ہوتے ہیں حسنہ کی جمع، نیکیاں ابرار نیک لوگوں کی، سیئات برائیاں شمار ہوتی ہیں المقربین مقربین کی. مقرب کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے قریب ترین اعلی مقام والا ہوتا ہے. مقرب جو ہوتا ہے اس کے حق میں عام لوگوں والے کام قصور شمار ہوتے ہیں. کیوں؟ مثلا ایک شخص جس کو اللہ نے بڑا دماغ دے رکھا ہو، وہ کہ اوکے ٹھیک ہے میں جھاڑو لگا کے ثواب کما لیتا ہوں. بھی تم قلم اٹھاؤ اور کچھ لکھو. اگر تم کچھ لکھ سکتے ہو، لکھ کر دین کی تبلیغ کرنا بھی نیکی ہے نا، اور جھاڑو لگانا بھی نیکی ہے یا نہیں؟ ایک کالی عورت مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، ثواب کماتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑا، جب وہ فوت ہوگی دفنا دی گئی. بہت بڑی نیکی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ نیکی وہ تو کرے جو پڑھا لکھا نہیں ہے، مگر اللہ نے اگر آپ کو کسی اور طریقے سے دوسروں کی خدمت کے قابل بنایا تو خدا کے لیے وہ کیجیے. نہیں سمجھ آئی؟ آ گئی ہے نا؟ اس کا یہ مطلب نہیں جھاڑو لگانا برا کام ہے، یا جھاڑو لگانے میں کوئی گناہ ہے، یا جھاڑو لگانے میں کوئی نیکی نہیں. سب نیکی ہے، یہ سارے نیکی کے کام ہیں. اور اتنا بڑا نیکی کا کام ہے جھاڑو لگانا کہ اس خاتون کا جنازہ پڑھا کے آپ نے اس کو آنر بخشا. لیکن ایک شخص جو اس جھاڑو کی بجائے قلم اٹھا کے کام کر سکتا ہو، اگر وہ قلم رکھ کے جھاڑو سے کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے حق میں وہ پھر نیکی شمار نہیں ہوگی، اس کو اس وقت میں کچھ اور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. مثلا اگر آپ کو $100 پر آور کی جاب ملتی ہو تو آپ $10 پہ جانا کیا کہیں گے؟ ٹیلنٹ کو ضائع کرنا یا نہیں؟ وہ کہ نہیں وہ گھر کے قریب ہے، وہ میں ادھر ہی گھر ہی بیٹھ کے کر لیتا ہوں، اس لیے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ کافی نہیں ہے، آپ کو اللہ نے اس سے زیادہ دیا. اٹھو اور نکلو اور کرو. تو یہ جو سستی اور بزدلی اور بس نیکی کے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ راضی ہو جانا، یہ بھی تو ثواب ہے نا. کیا ہوا؟
بعض اوقات بچوں کو آپ کہتے ہیں نا یہ کر لو، کہتے کیا ہوا، یہ بھی تو اچھا کام ہے، میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں؟ میں غلط تو نہیں کر رہے. آپ غلط نہیں کر رہے، مگر آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے. تو وقت کا صحیح استعمال نہ کرنا کیا ہے؟ مقربین کے حق میں سیئات ہیں یہ. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، آسمانی غذا چھوڑ کے ان چیزوں کے پیچھے جاتے ہو. اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم. یہاں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سبزیاں وغیرہ حلال ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے لہسن اور پیاز کو پسند نہیں کرتے تھے. کیوں؟ خیبر کے موقع پہ پہلی مرتبہ صحابہ کو پیاز ملے تھے، خیبر کی جنگ کے موقع پر. یہ مدینہ سے باہر کا علاقہ ہے، تو آپ کے پاس لائے گئے پیاز. صحابہ نے پوچھا آپ کھائیں گے؟ تو آپ نے کہا نہیں. پوچھا کیا حرام ہے؟ فرمایا نہیں. اناجی من لا تناجی، میں اس سے سرگوشیاں کرتا ہوں جس سے تم نہیں کرتے. یعنی مجھ پہ وحی اترتی ہے اور میرا اللہ سے خاص تعلق ہے، یعنی کہ یہ حلال ہے لیکن میرے لیے درست نہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے. جبریل میرے پاس آتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھ کے میرے منہ سے پیاز کی اسمیل آئے تو میرے لیے جائز نہیں. لیکن تم کھانا چاہتے ہو کھاؤ، آپ نے منع نہیں کیا، حرام نہیں کیا، لیکن اپنے لیے پسند نہیں کیا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی خاص وجہ سے کوئی شخص کسی خاص کھانے کو اپنے لیے منع کر دے تو وہ غلط بات نہیں. جیسے پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا نا، حضرت عمر نے عامر رمادہ میں جو بہت قحط پڑا تھا تو صرف روٹی اور تیل کھاتے تھے، کچھ نہیں اور کھاتے تھے، کہ اوروں کو جب تک نہیں ملے گا میں نہیں کھاؤں گا. وہ ایک الگ چیز ہے. بہرحال پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اس وجہ سے ان پر ذلت و مسکنت طاری کر دی. آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے اوپر ذلت و مسکنت کیوں ہے؟ صاف وجہ معلوم ہوتی ہے نا، کیونکہ ہم اصل مقصد بھول کے اور چیزوں میں لگ گئے، اور اس کو ہم نے نیکی سمجھ رکھا ہے، اور اس کو ہم جائز اور حلال اور ٹھیک ہے، بس اٹس اوکے، کوئی حرام نہیں، کوئی غلط تھوڑی ہے، ان چیزوں میں لگ گئے. تو ظاہر ہے کہ دنیا میں جس قوم کو جو خاص کام دے کے بھیجا گیا، جب وہ نہ کرے تو پھر کوئی اس کو ذلت اور رسوائی سے بچا نہیں سکتا. بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا. اور کیا ہوا؟ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے. کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کیونکہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور جب بھی کوئی ان کو نیکی کا حکم دیتا تو اس کو ختم کر دے. آج مسلمانوں کا حال یہی ہے نا. بہت سے نام نہاد اسلامی ملک ایسے ہیں کہ جس میں ایسے لوگوں کو اڑا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے یا بھلائی کی طرف بلائے. اور یہ سب غضب اللہ کا اور ذلت اور رسوائی ان پہ کیوں آئی؟ کیونکہ انہوں نے نافرمانیاں کی، اور نافرمانیوں میں حد سے بڑھ گئے. اب یہ نافرمانیوں میں حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان غلطی کو بار بار کرے اور کرتا چلا جائے، اور کوئی سمجھائے تو سمجھ کے نہ دے، اور سمجھانے والے کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دے. اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. کیا سبق ہے؟ اس ایک آیت سے کوئی مجھے بتائے کہ کیا سیکھا اس نے. بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے اپنا مقصد بھلا دیا. اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا تھا تاکہ وہ اور لوگوں کو بھی سیدھے رستے کی طرف لائیں. انہوں نے کیا کیا؟ وہ دنیاوی کاموں میں پڑ گئے اور مقصد بھلا دیا، اور اس حد تک بلایا کہ اللہ کی نافرمانی میں پڑ گئے، اور اس حد تک آگے چلے گئے کہ جب کوئی اچھا کام کہتا ان کو تو اس کو بھی ختم کر دیتے. پھر جب ایک طرف اللہ نے غضب کی بات کی تو دوسری طرف فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک جو ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے، اور والنصارى اور نصارہ بن گئے، والصابین اور صابین. یہ سب گروہ ہیں. ایک امت محمد ہے، ایک امت موسیٰ ہے، ایک امت عیسیٰ ہے، اور ایک صابی ہیں. بعض کہتے ہیں یہ یحییٰ علیہ السلام کی قوم ہے. بہرحال من آمن باللہ، اب کرائیٹیریا دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے غضب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الاخر، اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور نیک کام کرے، اچھے اعمال کرے. اور اچھے عمل کی دو شرائط ہیں دین میں، ایک ہے اخلاص اور دوسرے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے نزدیک ہے. کن کا اجر؟ نیکی کرنے والوں کے لیے. یعنی اللہ کیا محفوظ ہے. عند ربہم کا کیا مطلب ہے؟ رب کے پاس ہے.
جیسے کسی بچے کی کوئی چیز ہوتی نا تو اپنی ماں کو جا کے دیتی ہے، آپ سنبھال لیں، اپنے پاس رکھے. پھر تھوڑی دیر بعد پوچھتا ہے وہ ہے نا آپ کے پاس؟ آپ کہتے ہیں ہاں میرے پاس ہے. تو اسی طرح جو لوگ ایمان لا کر اچھے کام کریں گے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ضائع نہیں ہوگا. ولا خوف علیہم، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو اس آیت سے بہت سی اہم باتیں پتہ چلتی. نمبر 1 یہ کہ نجات کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے، خواہ کوئی امت محمد میں سے ہو یا امت موسیٰ میں سے. نجات کے لیے ضروری ہے ایمان اور عمل صالح، کام کرنا ضروری ہوگا. گروہ بندی فائدہ نہ دے گی، کسی خاص گروپ میں سے ہونے سے فائدہ نہیں ہوگا، اچھے کام کرنے پڑیں گے. ایک اور بات یہ کہ پچھلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جن پہ غضب ہوا بنی اسرائیل میں سے. یہاں بتا دیا گیا خواہ کوئی بنی اسرائیل میں سے ہو، اگر وہ ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے. یعنی جنرلائزیشن نہیں کی گئی. اور پھر اجر کے ساتھ ساتھ خوف اور غم نہیں ہوگا. خوف اور غم سے وہ باہر آ جائیں گے. خوف اور غم 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی بیکار کر دیتی ہیں، کچھ کرنے نہیں دی. جو لوگ خوف میں رہتے ہیں وہ کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے، کوئی منصوبہ نہیں بنا سکتے، ان کا ذہن نہیں کھلتا، کوئی بڑے کام نہیں کر سکتے. کسی بھی ترقی کے لیے امن ضروری ہوتا ہے. اور دوسری چیز، جو لوگ ہر وقت غم کا، غصے کا، ڈپریشن کا شکار رہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو دنیا میں بھی اچھے کام، زیادہ کام، بڑے کام کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان خوف اور غم سے نکل آئے. اور آخرت میں بھی اس کا اجر اور صلہ کیا ہوگا کہ انسان کے خوف اور غم نہیں ہوگا. یہ درست ہے، یہ بات ہے کہ بیرونی حالات انسان کو خوف اور غم میں مبتلا کر دیتے ہیں، لیکن اصل چیز ہے اندر کی. جب انسان اللہ کے اوپر سچا ایمان رکھتا ہے اور آخرت کی نیت سے کام کرتا ہے اور سچائی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے درست کام کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر نہ کوئی گلٹ ہوتی ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے. لوگ اسے ایکنالج کریں یا نہ کریں، کوئی ریکگنائز کرے یا نہ کرے، کوئی اس کو صلہ دے یا نہ دے، ایسا شخص بالکل بے فکر ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ اگر ان ملوک اور ان ملوک کے بیٹوں کو یہ پتا چل جائے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیسا سکون ہے تو یہ تلواریں لے کر ہم سے وہ دولت چھیننے کے لیے آ جائیں. حالانکہ امام حنبل کو کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرنا پڑا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی میں ایسے لوگوں کی آزمائشیں ختم ہو جاتی. آزمائشوں کے ہوتے، تکلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی اندر ایک خاص طرح کا سکون ہوتا ہے جو انسان کو ہر حال میں اپنے کام پر جمائے رکھتا ہے، اور یہ ہے اصل مطلوب. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.